السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی کیا چیز برائی ہے اور کیا چیز پرہیزگاری ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 ہے، 8 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے دل میں انسان کے یہ بات بٹھا دی ہے، دل میں ڈال دی ہے کہ گناہ کے کون سے کام ہے اور پرہیزگاری نیک کام کون سے، اچھے کام کون سے، یہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دی۔ سمجھے آپ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو خود اس کا دل ملامت کرتا ہے۔ سمجھے آپ، اس کا دل ملامت کرتا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے، جو میں نے کیا یہ کام یہ غلط ہے۔ ہر انسان کے دل میں بات آتی ہے، غلط کام جب وہ کرتا ہے تو اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے۔ سمجھا، اسی کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں ہے، آیت نمبر 2 میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے انسان کو۔ سمجھا، جب برائی کرتے ہیں تو نفس ملامت کرتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ جو بھی انسان دنیا میں کوئی بھی کام غلط وہ کرتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے، ملامت کرتا ہے اس کو، وہ خود جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ سمجھا، ہر انسان کے دل میں اللہ نے بات بٹھا دی ہے، اسی کو بولتے فطرت میں بات بٹھا دی گئی اللہ نے کہ گناہ کے کام دل ملامت کرتا ہے اور نیکی کرنے پہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ سمجھا، پورے جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں غلط کام کرتے ہیں، چوری کر رہے، زنا کر رہے، ڈاکہ ڈال رہے، کسی کا حق مار رہے، مار لیتے ہیں، سمجھا، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں رہتا ہے، دل ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا، تو یہ کام غلط کیا ہے۔ اور جو یہ نفس اکساتا ہے کہ یہ غلط کام کر لے، کوئی بھی زنا ہے، چوری ہے، کسی کا حق مارنا، ڈاکہ، غلط کام جو نفس اکساتا ہے نا، اس کو نفس امارہ بولتے ہیں۔ سمجھے، سورہ یوسف میں ہے، آیت نمبر 53 میں یوسف علیہ السلام فرما رہے، میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھتا مگر یہ کہ نفس امارہ جو برائی پہ ابھارتا ہے، نفس امارہ جو ہے برائی پہ اکساتا ہے، غلط کام پہ اکساتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ۔ برائی سکھاتا ہے، کر لے کر لے کر، کوئی نہیں دیکھ رہا، برے کام کر لے، اللہ تو معاف کرنے والا، کر لے، تو یہ نفس امارہ ہے، برائی پہ اکساتا ہے، سکھاتا ہے انسان کو کہ برے کام کر لے، تو انسان برے کام کر لیتا ہے، حالانکہ کرنے کے بعد نفس کے اکساوے میں کر لیتا ہے، حالانکہ کرنے کے بعد اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ۔ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بات دل میں بٹھا دی انسان کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، برے کام کون سے انسان کا دل خود گواہی دیتا ہے، اور اچھے کام کون سے جس سے انسان خوش ہوتا ہے، خود ہی مطمئن ہوتا ہے، جانتا ہے کہ اچھا کام میں کر رہا ہوں، اور برا کام کرنے پہ وہ جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں۔ سمجھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہش نفس کو رب مت بناؤ۔ اے نبی، تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو رب بنایا، خواہش نفس کو الہ بنایا۔ سمجھا، کیا نفس جو بولتا ہے کام کر لے، کر لے، غلط کام کر لے، حالانکہ وہی کام اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، زنا منع فرمایا، چوری منع فرمایا، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا نا، غلط کام کسی کا حق مارنا منع فرمایا ہے نا، تو اللہ منع فرمایا ہے اور نفس بولتی کر لے غلط کام۔ سمجھا، نفس امارہ، کر لے غلط کام، تو انسان غلط کام نفس کے اکسانے پہ کر لیتا ہے، تو انسان اللہ کی بات کا انکار کر کے، اللہ کی بات کو رد ٹھکرا کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کی پیروی کرتا، تو اس نے اپنے نفس کو رب بنایا۔
ख्वाहिश नफ्स को रब बनाए, सूरह जासिया 23 में। तो नफ्स की बातों पे चलना जो अल्लाह के खिलाफ है, नफ्स उकसा रहा, ख्वाहिश उकसा रहा है, तो हम वो काम कर दिए तो हमारा रब नफ्स हो गया। अल्लाह बता रहे ख्वाहिश नफ्स को रब बनाया, तो ये भी शिर्क है। दो माबूद हो गए ना आपके, एक अल्लाह को भी आप मान रहे कि अल्लाह हमारा रब है, मालिक है, परवरदिगार है अल्लाह, अल्लाह की बात पे भी कुछ चल रहे, नमाज रोज़ा हज कर रहे, और ख्वाहिश नफ्स पे भी चल रहे, लोन ले रहे बैंक से, किसी के प्रॉपर्टी में हक मार रहे, किसी का डाका डाल रहे, किसी को विरासत में बहनों का हिस्सा खा जा रहे, भाइयों का हिस्सा खा जा रहे, तो नमाज रोज़ा हज कर रहे और यहाँ शैतान और नफ्स की भी पैरवी कर रहे हैं। समझे आप, ये भी शिर्क है। दो माबूद मत बनाओ, सूरह नहल आयत नंबर 51। समझे आप, नफ्स को इला बनाए, अल्लाह को भी बनाए, आधा काम अल्लाह का, आधा काम नफ्स का, शैतानी। नफ्स बुरी बात उकसाता है, बुरी बात शैतान की इताअत, अल्लाह के खिलाफ जितना भी काम करोगे आप, शैतान की ऑटोमेटिकली इताअत हो जाती है। तो आप, शैतान भी तुम्हारा रब है, नफ्स भी रब है, आधा अल्लाह की बात भी मान रहे, नमाज रोज़ा कर रहे, खाली फॉर्मेलिटीज, रस्म, मिलने वाला कुछ नहीं। नमाज रोज़ा इसीलिए तो है कि गलत काम नहीं करना, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। बेशक नमाज बुरी बात और ख्वाहिशात से रोकती है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, तो नमाज ख्वाहिशात और मुनकरात से रोकती है, नमाज रोकती है। तो आप नमाज पढ़ रहे, तो आपको खुद ही जज कर लेना चाहिए कि मेरी नमाज रोकती है ख्वाहिशात और बुरे काम, जो बुरा काम है। समझे आप, रोकती है तो आपकी नमाज कबूल है। अगर नहीं रुक रही, नमाज पढ़ते जा रहे, टक्कर मारते जा रहे सजदे, लेकिन अगर आपकी बुराई नहीं रुक रही तो आपकी नमाज गाया है। नमाज में इकरार करते हैं हम तेरी बंदगी करते हैं, या कना अबुदू व या कनस्ताइन, हम तेरी बंदगी, अबुदू का मतलब होता है बंदगी, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अबुदू या कना अबुदू, हम तेरी बंदगी करते हैं। फिर नमाज खत्म होने के बाद अल्लाह के खिलाफ काम करते हैं तो शैतान की बंदगी, अबुदु शैतान, अबुदु शैतान का बंदा, यहाँ अल्लाह का भी बंदा है, शैतान का भी। दो रब बनाए चल रहे दुनिया में, जिंदगी दोनों काम कर रहे, शैतान का भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत और अल्लाह का भी। तो ये शिर्क, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान की बंदगी मत करना, सूरह यासीन आयत 60, ला ताबुदु शैतान, ला ताबुदु शैतान, नहीं करना बंदगी शैतान की, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना, शैतान की बातों पे नहीं चलना, गलत काम मत करना। समझे आप, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा बन के रहो, और अब्दुल्ला वला तुशरिकू बिही, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना, बंदगी सिर्फ अल्लाह की है। समझे आप, सूरह निसा आयत नंबर 36 वाबुदुल्ला वला तुशरिकू फीही शैया, अल्लाह ताला की बंदगी करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो। समझा, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, अल्लाह की बंदगी करो और इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, पूरी अल्लाह की बातों पे चलो, पूरी अल्लाह की बातों, अल्लाह के हुक्म पे इताअत करो, और शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। शैतान के नक्शे कदम क्या है, जो गलत काम है, जितने भी गलत काम है सब शैतान के नक्शे कदम है। समझे आप, तो दिल जो है ना मलामत करता है। समझे आप, दिल का बहुत बड़ा रोल है, आपको खुद दिल गवाही दे देता है क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। समझे आप, इंसान का दिल है ना, जो ये दिल जो अल्लाह ने बनाए, ये खुद इंसान को मलामत करता है गलत काम करने पे। समझे, एक तो नफ्स उकसाता है गलत काम पे, तो करने के बाद मलामत ज़्यादा भी करता है वही दिल कि भाई ये काम तूने गलत किया। हर इंसान जानता है गलत काम करने वाला कि मैं गलत काम किया हूँ। समझे आप,
سوچیے آپ، یہ سب باتیں اللہ نے بتا دی اور انسان کی فطرت میں بات رکھ دی ہے. اور اسلام جو مذہب ہے نا، اسلام، دین اسلام جو ہے، یہ انسان کی فطرت میں کوئی بھی غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ نے بات دونوں ڈال دی ہے. ہر انسان کے دل میں گناہ کے کام کون سے، غلط کام کون سے اور اچھے کام کون سے، یہ دل میں اللہ نے بات سب کے ڈال دی، بٹھا دی ہے. سمجھا کہ ہر غلط کام کرنے والا خود جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں. سمجھا. لیکن ضد اور ہٹ درمی پہ خواہش نفس کو رب بنائے بیٹھا ہے اور اسی پہ چل رہا ہے. حالانکہ اس کو دل ملامت کرتا ہے، ملامت کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ اس پہ اڑا ہے. خواہش نفس کو رب بنائے بیٹھا ہے، دنیا کی لذت عیش و آرام کے آگے وہ ہر وہ غلط کام کر رہا ہے. سمجھا. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے قرآن میں. سمجھا. لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے برے اعمال کے سبب. سمجھا. دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ویسے دلوں پہ بھی برے کام کرتے ہیں تو ایک دھبا لگ جاتا ہے دل میں، پھر برے کرتے ہیں تو دھبا لگ جاتا ہے، وہ دھیرے 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 وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. سمجھا. تو دلوں کو زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کی یہ کتاب پڑھتے رہنا چاہیے اور اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زنگ صاف ہو جائے. سمجھے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سمجھا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، اللہ کی سب نصیحتیں، یہ سب باتیں ذہن میں بیٹھے گی کیا کیا اللہ فرما رہے تو اطمینان ملے گا اور دلوں پہ جو زنگ ہے وہ بڑھ جائے گا. سمجھے آپ. اسی کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھنا بہت ضروری ہے. ترجمے سے پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا کیے تو جنت، کیا کیے تو جہنم. سمجھے آپ. پڑھیے آپ ترجمے سے قرآن کو اپنی زبان میں. آسان، ایک دم آسان ہے. اپنی زبان میں پڑھیں گے تو ایک دم آسان ہے. ہدایت کی کتاب یہ گھر میں موجود ہے آپ کے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 11. یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت ان کے پروردگار کے پاس سے آپ پہنچے. آپ کے گھر میں ہے نا یہ قرآن، تو ہدایت آپ کے گھر میں. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب ملاوٹ کر کے سچ جھوٹ دے رہے ہیں. اللہ سے پوچھو آپ، اللہ سے پوچھو. اللہ نے ہر انسان کے جواب اس میں دے دیا ہے. انسان کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی سوالات، کیا صحیح کیا غلط، اس میں اللہ نے سب بتا دیا کیا صحیح کیا غلط. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہے اور قیامت تک کی یہی کتاب ہے. نبی کے بعد سے آج 1450 سال ہو گئے، ہم کو سب سوال کا جواب اس سے مل رہا ہے نا. تو قیامت تک کے انسان کے لیے یہی قرآن ہے اور کوئی کتاب پیغمبر آنے والا نہیں. اس میں ہر سوال کا جواب ہے، انسان کے ہر سوال کا. تو آپ اپنا جواب اللہ سے لیجئے. عالم مفتی سب ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں، کس کی بات مانیں گے آپ؟ بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کون سے عالم، کون سا فرقہ صحیح؟ آپ کیسے جانو گے جب تک قرآن ترجمے سے نہیں پڑھو گے؟ اپنے سوال کا جواب قرآن سے حاصل کریے. اللہ نے آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے چکا ہے قرآن میں، آپ کو خبر نہیں ہے. سمجھے آپ. سوچیے آپ، کتنی اہم بات ہے. سوال کا جواب، مسئلے کا جواب، عقیدے کا جواب سب موجود ہے گھر میں. اللہ نے بھیج چکا ہے انسانوں کے لیے گائیڈنس، ہدایت، رہنمائی. اب پڑھیں گے نہیں اپنی زبان میں تو پھر سمجھیں گے کہاں سے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. سمجھے آپ. پڑھیے اپنی زبان میں تو آپ ساری جانکاری ہوگی. دنیا والے کیا بول رہے ہیں، عالم مفتی مدرسہ، اور قرآن کیا فرما رہا ہے. آپ کو آنکھ کھلے گی نا، پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. سمجھا آپ. قرآن پڑھنا صرف عربی کے نیچے، تفسیر سائیڈ میں وہ مت پڑھنا، وہ سب ملاوٹ رہتی ہے، سچ جھوٹ دونوں رہتا ہے اس میں. حدیث بھی ملا کے قرآن کو نہیں سمجھنا، ملاوٹ رہتی ہے سچ جھوٹ حدیثوں میں. اور شان نزول کو بھی ملا کے نہیں پڑھنا قرآن، اس میں بھی ملاوٹ ہے، سچ اور جھوٹ. سمجھا. صرف قرآن پڑھنا. جو تراوی پڑھاتے نا، قرآن میں کیا پڑھاتے، رمضان میں کیا پڑھاتے؟ قرآن. بنا تفسیر کے تراوی، بنا حدیث کے تراوی، بنا شان نزول کے تراوی. تراوی میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، صرف عربی. تو اسی کا ترجمہ ہم پڑھنا. وہاں عربی تراوی پڑھتے نا تو گھر میں ترجمہ پڑھتے رہنا، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں، سمجھتے نہیں. تراوی میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، پتہ ہی نہیں کیا امام بول رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں. اسی لیے تو آج فرقے فرقے میں بٹے ہوئے. سمجھا.
تراویح دیکھو جیسا پڑھا جاتا نا، صرف قرآن، اللہ پوری دنیا کے مسجدوں میں رمضان میں پوری دنیا میں تراویح پڑھا رہا ہے کہ نہیں، کان میں ڈال رہا ہے کہ نہیں، پورا قرآن ڈال رہا ہے نا اللہ کان میں، تراویح میں، تراویح کے ذریعے کان میں پورا قرآن ڈال رہا ہے، تو آسان ہے، جبھی تو اللہ ڈال رہا ہے۔ یہ ہے عربی لوگ کے لیے آسان ہے، ان کی اپنی زبان ہے، ہم اور آپ کو ترجمہ پڑھنا صرف قرآن عربی کا آسان ہے، حدیث نہیں پڑھا جاتی تراویح میں قرآن کے ساتھ ملا کے، یا تفسیر یا شان نزول ملا کے، صرف قرآن پڑھا، کیونکہ قرآن میں جو باتیں اللہ بتایا ہے وہ آسان ہے، ہر انسان سمجھے گا، جبھی تو اللہ فرما رہے تمام انسانوں کے لیے قرآن ہے، ہدی للناس، سمجھے آپ، پورے انسانوں کے لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سورہ قمر میں 4 بار اللہ دہرایا، 17 نمبر، 22، 32 اور 40، 4 جگہ ریپیٹ کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آسان ہے، اپنی زبان میں پڑھیے، ایک دم آسان ہے، تو جانکاری ہوگی آپ کو صحیح کیا غلط کیا، سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔